عن عمرو بن مرة جبري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصادقين والشهداء. کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں خاص ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ دلیل حضرت عمرو بن مرہ جبری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ گواہی دوں، یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگی۔ یہ صحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1003 یعنی 1003 کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا حدیث سے کہ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اگر اس دھرتی پر اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ گواہی اگر میں یہ دوں یا سارے لوگ گواہی یہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر میں 5 نمازیں پڑھوں اور میں زکوٰۃ بھی دوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں سے۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان اگر یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس میں قیام بھی کرے، تو ایسے لوگوں کو بھی صدیقین اور شہداء میں سے شمار کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو صدیقین اور شہداء میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان ہے روزہ تو رکھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں قیام نہیں کرتا، تراویح نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ شخص صدیقین اور شہداء میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں کہا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، رمضان کے روزے بھی رکھے اور رمضان کے مہینے میں قیام بھی کرے، تو ایسے شخص جو ہے صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو صدیقین اور شہداء میں سے نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے،
میں قیام بھی کرے تو ایسے لوگوں کا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ روزہ دار یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزے بھی رکھتا ہے اور رمضان کے مہینے میں قیام بھی کرتا ہے. تو اسی لیے روزے دار شہداء میں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین استغفروہ انہ